نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها وكذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أفمن زين له سوء عملی، کیا پس وہ شخص کی زینت دی گئی اس کے لیے اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، پس وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یضل من یشاء، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، پس آپ نہ لے جائیں اپنی جان کو ان پر حسرت کرتے ہوئے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پس وہ اٹھاتی ہے بادل، فسقناہ الی بلد میت، پس ہم لے جاتے ہیں ہانک کر ان کو مردہ زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح جی اٹھنا بھی ہے، من کان یرید العزہ، جو شخص ارادہ رکھتا ہو عزت کا، فللہ العزت جمیعا، پس اللہ ہی کے پاس عزت ہے ساری کی ساری، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھ کر جاتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل بھی اٹھاتا ہے اس کو، والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور چال ان لوگوں کی وہ برباد ہونے والی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ فاطر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 8، 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور برحق ہیں۔ دنیا کی زندگی میں دھوکے میں بھی نہ پڑو، اور کوئی بدبخت اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمہیں دھوکہ دینا چاہے تو اس سے بھی ہوشیار رہو۔ خصوصاً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، کیونکہ شیطان تو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتا ہے، اور جو ایمان اور اعمال والے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے مغفرت اور بڑے اجر کے وعدے کر رکھے ہیں۔ آج کے سبق میں فرمایا 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ کہ شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ایسا سجا کر پیش کیا کہ وہ عمل بد اس کو اچھا نظر آ رہا ہے، کر تو رہا ہے کفر شرک، لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح بدعات اور بے دینیاں اور نئی نئی رسمیں ان کو انسان ثواب سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کتنا ہی اونچا عمل کیوں نہ ہو، جب تک ہمارے خلاف ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ بھلا اس شخص کی طرح کہاں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا سب سے خسارے والے اعمال کس کے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، وہ بھی بد نصیب ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو عمل کرے اور اس کا ضائع اور برباد ہو جائے۔ فرمایا یہ دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ اللہ میں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افمن زین لہ سوء عملی، کیا پس وہ شخص کی زینت دی گئی اس کے لیے برا عمل اس کا، فرآہ حسنا، پس وہ اس برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو 5 بزرگ ہیں جن کی قوم لوط مجسمے بنا کر، تصویریں بنا کر یا ان کی قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اور سمجھتے یہ تھے کہ ان کی عبادت اصل میں اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اور نوح علیہ السلام جو ہمیں ان سے روک رہا ہے تو نعوذ باللہ نوح علیہ السلام غلط کر رہا ہے اور ان کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اب نوح علیہ السلام انہیں توحید کی طرف بلاتے تھے اور وہ اپنے ان شرکیہ اعمال کو عین دین سمجھتے تھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ 950 سال گزر گئے اور چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اپنے اس عمل کو غلط سمجھ نہیں رہے تھے۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے اور بدکاری کے کوئی کام کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ اس کو ثواب نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اسے جب سمجھایا جائے تو اس آدمی کا واپس پلٹنا بنسبت اس آدمی کے زیادہ آسان ہے جو اپنے بدعمالی کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ اب شرک کرنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ ثواب۔
بدعت کرنے والا سمجھ رہا ہے ثواب، حالانکہ وہ کام اللہ کے نزدیک بہت بڑا، شرک سے بڑا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیاں گزار دی، لیکن وہ بات مان اس لیے نہیں رہے تھے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے، اور جو آدمی اس کو گناہ نہ سمجھے توبہ کب کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بڑا پریشان ہوا کہ میں لوگوں سے گناہ کرواتا ہوں، یہ توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس نے شرک کے اندر مبتلا کیا تاکہ یہ اس کو گناہ ہی نہ سمجھیں۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کب کریں گے؟ اس طرح یہ ہمیشہ گناہ کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملی، کیا پس وہ شخص جس کے لیے زینت دی گئی اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، وہ اس برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء، بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہدایت بھی مانگنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا افسوس بھی نہ کریں کہ اپنی جان ہی چلی جائے آپ کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اور شفقت کے ایک بہت بڑے سمندر تھے، اور جو شخص ایمان نہ لاتا آپ اس پر کڑتے رہتے، اس لیے آگے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، پس آپ مت لے جائیں ان پر اپنی جان کو حسرت کرتے ہوئے، اپنی جان کو ان کے پیچھے حسرت کر کر کے اپنی جان کو نہ گوا دیں، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ آگے پھر توحید پر دلیل ہے، واللہ الذی ارسل الریاح، وہ اللہ تعالیٰ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ اللہ کی چلائی ہوئی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ہانک کر مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، خشک زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر مردہ زمین کو موت کے بعد زندہ کون کر دیتا ہے؟ اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے اور یہ خشک سالی کو اللہ ختم فرمائے۔ کون ہے جو بارشیں برسانے والا ہے؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ پھر رحمت کی بارشیں برسا دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا من السماء ماء مبارکا، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، تو ہی غنی ہے، تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی بادلوں کو ہانک کر مردہ زمین کی جانب لے کر جاتے ہیں، پھر زمین کو بارش کے بعد سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اوے لوگوں کذالک النشور، جس طرح بنجر زمین ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، بارشیں برستی ہیں، سبزہ اگاتا ہے، کذالک، اسی طرح، بالکل اسی طرح، النشور، تمہیں بھی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ دانے کو زمین سے اس طرح سرسبز پودے کی صورت میں نکال سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں بھی نکال لے گا۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، اگر عزت چاہتے ہو تو عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ جو شخص عزت چاہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں رب کے پاس ہیں۔ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، پاکیزہ کلمات بھی چڑھ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ،
کہو ذرا سارے سبحان اللہ. یہ کلمہ نکلا تو میری زبان سے اور آپ کی زبان سے پہنچا میرے رب کے دربار میں. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاکیزہ کلمے چڑھ کر جاتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. پاکیزہ کلمہ طیب کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے، اصلها ثابت، جڑ اس کی زمین کے اندر ہے، وفرعها فی السماء، اور ٹینیاں اس کی آسمان میں ہے. کلمہ نے لا الہ الا اللہ نے جڑ تو مومن کے دل میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا رابطہ سیدھا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات بھی اوپر جاتے ہیں، نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. والذین یمکرون السیئات، اوے لوگو جو تم نے نیک عمل کیا یہ تو پہنچ گیا نا اللہ کی بارگاہ میں. ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، پڑھی تو یہاں میں ترامڑی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، لیکن پہنچی کس کی بارگاہ میں ہے؟ اللہ. قرآن کا درس ہو رہا ہے، بیٹھے تو ہم یہاں پہ ہیں، لیکن پہنچ کہاں رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رہا ہے. فرمایا والذین یمکرون السیئات، دوسرا وہ بدبخت طبقہ ہے جو رکاوٹیں ڈالنے میں لگا ہوا ہے، بری تدبیریں کر رہا ہے، بری چالیں کر رہا ہے. فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو شدید عذاب ہے، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کی چالوں کو اللہ برباد کر دے گا، ان کی چالیں ہلاک ہونے والی ہیں. اللہ سازشوں کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.